چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، الحمدللہ الحمدللہ کراچی اجتماع 2024 کا ختم ہو چکا ہے۔ دوستو ماشاءاللہ سے میں اور میری ٹیم کے دو ساتھی ہم لوگ گئے تھے کراچی اجتماع میں۔ وہاں پہ نہ کوئی پولیٹکس تھی، نہ کوئی پولیٹیشین کی باتیں تھی، نہ دنیا کی باتیں تھی، نہ دنیا کی ذلیل و خوار چیزیں تھی۔ بس وہاں پہ تھی تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے تھے، اس کے احکامات تھے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا عمل بتایا جا رہا تھا۔ دوستو، وہاں کی سب سے اچھی خوبصورتی کیا تھی؟ لوگوں کے دل میں جذبہ ایمان کا تھا۔ دوستو، یہ تو ان لوگوں کی محبت تھی جو اللہ اور اس کے نبی سے تھی۔ وہ لوگ صبح صادق کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ان کا، اور اس کے بعد ایک ساتھ ایک ہی صف میں لاکھوں لوگوں کا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ کیا خوبصورتی تھی وہاں کی۔ دوستو، وہاں پہ بیانات کیے جا رہے تھے، فجر کا الگ بیان، ظہر کا الگ بیان، عصر مغرب کا الگ بیان، پھر عشاء کے بعد آپ کا کھانے کا سسٹم۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، وہاں پہ صرف بیانات ہی نہیں تھے، وہاں پہ لوگوں کو خدمت کرتے ہوئے بھی پایا گیا۔ وہاں پہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خدمت میں۔ دوستو، ہم لوگوں نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا، لوگ جب عام دنیا میں چل رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کچرے کو میں یہاں سے کیوں اٹھاؤں۔ دوستو، وہاں پہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو دنیا میں تو بڑے چمک دھمک سے پھر رہے ہوتے، وہاں پہ ان لوگوں نے شعبہ صفائی میں نام لکھوایا اور اللہ کے راستے کا کچرا صاف کیا۔ دوستو، اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میرے راستے کی مٹی اگر آپ کے جسم پہ لگ جائے تو میں جہنم کی آگ۔ دوستو، وہاں پہ امیر کالا گورا کوئی فوقیت نہیں رکھتے تھے، وہاں پہ امیر غریب میجر کرنل جنرل سب ایک ہی صف میں ایک ساتھ ہی نماز ادا کرتے ہوئے پائے گئے، ایک ساتھ ہی بیانات سنتے ہوئے پائے گئے، ایک ساتھ ہی ایک ہی صف میں چلتے ہوئے پائے گئے۔ دوستو، وہاں پہ تیسرے دن میں اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوا، ماشاءاللہ سے وہاں پہ مولانا عبید اللہ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا۔ مولانا عبداللہ نے بہت اچھی بات کی۔ ان کا تیسرے دن کا بیان تھا کہ ایک پٹھان ساتھی تبلیغ کے سلسلے میں عرب گیا۔ عرب کے اندر اس نے جب عرب گیا، ظاہری بات ہے وہاں پہ تو اس کو عربی تو آتی نہیں تھی، تو پٹھان تو پشتو ہی بولے گا، تو وہاں پہ وہ گیا تو اس کا ایک عربی سے ٹکراؤ ہوا، تو اس عربی کو اس نے تبلیغ کی 3 باتیں بولی، کیونکہ اس کو عربی آتی نہیں تھی اور عربی کو پشتو نہیں آتی تھی، نہ اردو آتی تھی۔ تو اس نے اس کو بولا پاکستان چلہ رائے ون، انا پاکستان چلہ رائے ون، یہ 3 لفظ بولے، اور عربی نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ انا نسوارن، تو پٹھان نسوار کھاتا ہے تو اس نے نسوار کے اوپر اس کو ہنسی مذاق کیا۔ تو وہ پٹھان تبلیغ کے بعد وہاں سے چلا گیا، اس نے جو دعوت دینی تھی وہ اس نے دی، اس کو 3 لفظوں میں دعوت دی اور وہاں سے چلا گیا۔ پٹھان جب دوبارہ کئی سال بعد عرب گیا تبلیغ کے لیے تو وہاں پہ اس کو وہی عربی ساتھی ملا، بٹ اس وقت پٹھان نے اس کو نہیں پہچانا، کیونکہ جب وہ پہلے اس سے ملا تھا تو اس عربی کی داڑھی نہیں تھی، اور اب اس عربی کی ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی۔ اس عربی نے پٹھان کو پہچان لیا، تو وہ عربی پٹھان کے پاس گیا، پٹھان کو 3 الفاظ بولے جو پٹھان نے اس کو دعوت میں بولے تھے، پاکستان چلہ رائے ون۔ دوستو، اس سے کیا چیز سیکھنے کو ملی؟ کیونکہ پٹھان کو عربی نہیں آتی تھی اور اس نے 3 لفظ میں دعوت دی، اور ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوستو، اس پٹھان نے 3 لفظ میں اس کو دعوت دی اور اللہ نے اس عربی کو ہدایت دی، اور یہی تبلیغ کا اصلی مزہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ تو امیر غریب کالا گورا ایک ہی صف کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کراچی اجتماع کے اندر کھانے پینے کے جو ریٹس تھے وہ کراچی کے اوورآل کراچی کے حوالے سے دیکھا ہے تو بہت کم تھے۔ 30 روپے کی چائے، سستا دودھ، اور کھانے پینے کے ریٹ تو اتنے سستے تھے کہ میں کیا بتاؤں۔ ایک خوبصورتی یہ بھی تھی وہاں پہ کہ جب سارے ساتھی مل کے بیٹھتے تھے تو ہر ساتھی کے دل میں حب اللہ کا جذبہ ہوتا تھا اور ہر ساتھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہونا تو آپ وہاں جا کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ کے دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہو، آپ تفریح شغل میلے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کچھ بھی نہیں۔ دوستو، ایک چیز ضرور سیکھیے کہ تبلیغ میں جو بھی انسان چلتا ہے نا تو وہ اللہ کا دین اور اس کی روحانیت سے اتنا
پاک صاف ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر لگتا ہے کہ بس جو بھی ہے تبلیغ، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ تبلیغ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی کی۔ اور یہ تبلیغ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کے بعد یہ چیز ہمارے ذمے ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، اور آگے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ تبلیغ کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے کیا ہے۔ وہ ہمیں کیسے پتہ چلیں گے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے ہی نہیں؟ ہمیں کیسے معلومات ہوگی کہ یہ وہی تبلیغ ہے جو ہمارے نبی نے کی اور صحابہ کرام نے کی؟ تو اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے مسجد کے ماحول میں جڑنا ہے، اور ماحول میں جڑنے کے بعد آپ نے تبلیغ میں اپنا وقت لگانا ہے، 3 دن، چلہ، عشرہ، 4 ماہ، 7 ماہ، 1 سال۔ دوستو، اگر آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے تو آپ قریبی مسجد میں جڑیں، تاکہ وہاں پہ آپ کی عشاء کے بعد کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے۔ آپ قریبی مساجد سے بھی سیکھ سکتے ہیں اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے راستے میں چل کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں اور میری ٹیم کے جو ساتھی گئے تھے تو وہاں سے اتنے متاثر ہوئے، انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم عنقریب 40 دن کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنے اس دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔